اذکروا امواتکم بالفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للملحدین والکافرین، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین جد الحسنین ابی القاسم ابی الزہراء محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وغاصب حقوقهم وهادم مزاراتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، صلوات محمد وعلى سبھی اپنے نوجوان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں ابھی سے، اور چونکہ ہم خلیفہ بلا فصل کے ماننے والے ہیں لہذا فاصلہ اچھا نہیں رہتا، اور چونکہ آج خمس ایام اعضاء فاطمیہ کی پہلی مجلس، لہذا پہلی مجلس ہے تو کچھ باتیں ہو سکتا ہے کہ تمہید میں لگے کہ کیا پیش ہو رہا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی شہزادی فاطمہ زہرا سلام علیہا کی ولادت سے لے کر شادی تک اور شادی کے بعد سے لے کر بچوں کے پالنے تک، بچوں کے پالنے سے لے کر شہزادی کے اوپر پڑے ہوئے مصائب تک انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ چونکہ بیچ میں کل پروگرام چوتھے امام کے حوالے سے ہے، لہذا آج عظمت حضرت زہرا سلام علیہا ایک سرسری نظر، لیکن وعدہ ہے میرا کہ جو میں پرسوں شہزادی کی مجلس شروع کروں گا تو بالکل ابتدا سے اور آنے والی ان مجالس میں بالکل ایسے کہ جیسے آپ ہسٹری اور تاریخ پڑھتے ہیں۔ ایک سوال میرا یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 10 سے 12 سالوں میں ایام اعضاء فاطمیہ کی جو مجلسیں ہو رہی ہیں وہ 10 سے 12 سال پہلے اتنی زیادہ نہیں تھی۔ ابھی 10-12 سالوں میں ایام اعضاء فاطمیہ کی مجلسیں لاتعداد ہو رہی ہیں، بے شمار ہو رہی ہیں، انگنت ہو رہی ہیں۔ کسی ایک علاقے، آپ یہ نہ سمجھے آپ کے علاقے میں، ہر علاقے میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی حضرت زہرا کے چاہنے والے ہیں وہاں ایام فاطمیہ میں مجالس ہو رہی ہے، بلکہ بعض علاقے تو ایسے ہیں کہ جہاں پر 20 مجلسیں مسلسل ہو رہی ہیں۔ 13 جمادی الاولیٰ یعنی آج کی تاریخ سے لے کر 3 جمادی الثانیہ تک مسلسل 20 مجلسیں ہو رہی ہیں۔ تو ایک سوال کامن سا ہے
کہ کیا سبب ہے اتنی مجلسوں کا، کیوں ہو رہی ہے ایام فاطمیہ میں اتنی مجلسیں. آغاز مجلس کا یہیں سے کر رہا ہوں. سوال ایام فاطمیہ میں اتنی مجلسیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کئی وجوہات ہیں، کئی جوابات ہیں، 2-3 جواب دوں گا. سب سے پہلا جواب کہ جب مجلسیں ہوتی ہیں تو مجلس میں صرف تاریخ نہیں ہوتی، اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے، رسول کا ذکر بھی ہوتا ہے، قرآن کی باتیں بھی ہوتی ہیں، احکام خداوندی کے مسائل بھی پیش کیے جاتے ہیں. یعنی سب سے پہلا سبب یہ ہے ایام فاطمیہ میں مجالس کا کہ ہماری قوم کا کوئی بچہ بھی جاہل نہ رہنے پائے. ہماری قوم کا جہاں نوجوان پڑھا لکھا ہو وہی بچہ بھی ہمارا عالم دکھائی دے. یہ مجالس کا پہلا. دوسرا سبب کیوں اتنی ساری مجلسیں ہو رہی ہیں، کیا سبب ہے ایام فاطمیہ میں اتنی ساری مجالس کا؟ دوسرا سبب سنیے. پیغمبر نے فرمایا اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ کے لیے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. من اغضبها فقد اغضبنی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا فقد اغضب اللہ، اس نے خدا کو ناراض کیا. اس کے بعد دوسری جگہ فرمایا ان اللہ یرضا برضاها، اللہ فاطمہ کے خوش ہونے سے خوش ہو جاتا ہے. نہیں سمجھے؟ یہ ایام عزائے فاطمیہ میں اتنی مجلسیں کر کے ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے خوش ہے جن سے فاطمہ خوش ہے، اللہ ان سے راضی ہے جن سے فاطمہ راضی ہے. یہ مجلسیں کر کے ہم بتانا چاہتے ہیں ہم فاطمہ کو راضی رکھنا چاہتے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہو جایا کرے گا. جو کہتے ہیں نا اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، بس ایک نسخے پہ عمل کر لے. ایام عزائے فاطمیہ میں مجالس بپا کر کے مجالس میں شرکت کر لے، خود بخود خدا راضی ہو جائے گا. کیونکہ پیغمبر نے فرمایا اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہو جاتا ہے. صلوات محمد وآل محمد پر. کیوں یہ مجلسیں ہو رہی ہیں؟ پہلا سبب نالج اور علم بڑھتا رہے. دوسرا سبب ہم زمانے والوں کو بتا سکے اللہ جس سے راضی ہے وہ قوم وہی ہے جو فرش فاطمیہ بچھا کر ایام عزائے فاطمیہ منا رہی ہے. تیسرا سبب آگے بڑھتے ہوئے کیوں ایام عزائے فاطمیہ میں اتنی مجلسیں ہو رہی ہیں، کیا سبب ہے؟ کہ جب ایام عزائے فاطمیہ میں یہ مجلسیں ہوں گی حضرت زہرا کی تاریخ پڑھی جائے گی. میں نے کہا پہلی مجلس ہے تمہیدر مجلس ہے، لہذا یہ باتیں پیش کرنا ضروری ہے. جب ایام عزائے فاطمیہ میں مجلسیں ہوں گی ساری تاریخ حضرت زہرا پیش کی جائے گی، مصائب بھی پیش کیا جائے گا. دربار میں گئی تھی، بلائی گئی تھی، شہادت ہوئی، پسلیاں توڑی گئی تھی. پھر لوگ سوال کریں گے توڑنے والا کون تھا، بلانے والا کون تھا، ستانے والا کون تھا؟ یقین جانیے ان 12 سے 13 سالوں میں جتنے انسان شیعان حیدر کرار کی فہرست میں شامل ہوئے وہ 12 سال پہلے اتنے شامل نہیں ہوئے تھے. جب ان سے پوچھا گیا آپ شیعہ کیوں بن گئے تو کہنے لگے ہم حضرت زہرا کی مجلس میں گئے تھے، جب ہم نے سنا حضرت زہرا پہ ظلم اٹھایا گیا تو ہم نے علماء سے پوچھا، اپنے علماء سے پوچھا بتاؤ کیا زہرا کو دربار میں بلایا گیا تھا؟ کہاں بلایا گیا تھا؟ بتاؤ بلانے والا کون تھا؟ اب جو نام بتایا گیا تو فوراً یہ کہنے لگے ہم اسے خلیفہ کیسے مان لے جو رسول کی بیٹی کو دربار میں بلاتا رہا ہو. صلوات پر محمد وآل محمد پر. یہ 3 اسباب میں نے ابھی پیش کیے کہ پوری دنیا میں ایام عزائے فاطمیہ کی مسلسل 20 مجلسیں ہو رہی ہیں 13 جمادی الاولیٰ سے لے کر 3 جمادی الثانیہ تک. آج شاید آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، میں نجف اشرف کا جلوس دیکھ رہا تھا. نجف اشرف صبح سے آیت اللہ بشیر حسین نجفی صاحب کے یہاں سے جلوس نکلتا ہے ایام فاطمیہ کا.
اور وہ جو شان و شوکت کے ساتھ چلتا ہے نجف اشرف کی رونق میں اضافہ کر دیتا ہے. عظمت زہرا سمجھیے، جہاں سیدہ کے نام کی مجلس ہو اس جگہ کی رونق خود بخود بڑھ جایا کرتی ہے. نجف کسی کو بتانے کے لائق نہیں ہے کہ نجف کیسا ہے، بس اتنا سمجھ لے سب شریف ہے تو نجف اشرف ہے. ہاں، اجمیر شریف تو کچھوچا شریف تو یہ شریف تو وہ شریف، دنیا میں شریف بہت ہے مگر اشرف صرف ایک ہے. اس نجف اشرف کو جو نورانیت بخشے اسے مجلس زہرا کہا جاتا ہے. اب آپ سمجھ لیں کہ عظمت فاطمہ کیا ہے، جس کی مجلس نجف کی رونق میں اضافہ کرے اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. اور یوں ہی نہیں، ابھی آپ جہاں بیٹھے ہیں یہ جگہ، علماء و ذاکرین صاحب سنتے ہیں، یہ جگہ یہ کسی جنت سے کم نہیں ہوتی. کیوں کم نہیں ہوتی؟ دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں علماء کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام علیہا کے سامنے وہ قضیہ عید کا آیا، دونوں بچے آئے، اماں کل عید ہے، ہمارا لباس کہاں ہے، ہمارا نیا جوڑا کہاں ہے؟ کہا بیٹا آ جائے گا. لیکن فاطمہ صادقہ نہیں ہے، صدیقہ ہے. صادقہ کسے کہتے ہیں؟ سچ کو دیکھ کر بولنا. صدیقہ کسے کہتے ہیں؟ جو بول دیا جائے وہ ہو جائے. تو حضرت زہرا صادقہ نہیں بلکہ صدیقہ ہے. کیا فرمایا حضرت زہرا نے؟ آ جائے گا. بس آ گیا درزی. کون تھا؟ جنت کا رضوان، جنت کا خزانچی، جنت سے کپڑے لے کر آ گیا. اے زہرا کون؟ انا خیاط الحسین، انا خیاط الحسن، انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی. اب یہاں رک جاؤ. کیا زہرا نے کپڑا دیا تھا؟ کیا شہزادی نے کپڑا دے کر بھیجا تھا؟ پھر کیسے کہہ دیا آ جائے گا؟ کہ یا تو یہ مان لے کہ شہزادی کو پتا تھا کہ آگے کیا ہوگا، یا تو یہ مان لے کہ حضرت زہرا کو معلوم تھا کہ آگے کیا ہوگا، یا یہ مان لے کہ اللہ منتظر تھا کہ زہرا کہے رضوان کو بھیج دیا جائے. دونوں میں سے کوئی ایک بات ہے. مگر قرآن آگے کہتا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوگی. یہ جنت سے آیا ہے، جنت کا لباس پہن کر لے کر آیا ہے. مگر حضرت آدم جب جنت سے نکالے جا رہے تھے لباس ہٹا لیا گیا. حضرت آدم نے سوال کیا پروردگار میرا لباس کیوں لے لیا گیا؟ کہ یہ جنت کا لباس ہے، جنت کے علاوہ کہیں اور استعمال نہیں ہوگا. ہاتھوں کو جوڑا پروردگار تو نے کہہ دیا کہ تیری سنت کبھی تبدیل نہیں ہوگی. مگر یہ کیا ہو گیا؟ جنت سے جنت کے لباس کو حضرت آدم سے لے لیا مگر حسنین کے لیے زمین پر جنت کے لباس بھیج دیے. شاید آواز قدرت آ جائے. دیکھ تجھے پتا نہیں زہرا جہاں آ جائے وہ جگہ جنت ہو جاتی ہے، چاہے فرش ادا ہو یا گھروں کا خانہ ہو. ماشاءاللہ. حضرت زہرا جہاں آ جائیں وہ جگہ جنت سے کم نہیں. حضرت زہرا. اچھا جو آیت کریمہ میں نے پیش کیا ہے قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ، اس سے چھوٹا کوئی سورہ تو نہیں ہے قرآن کا، سب سے چھوٹا سورہ انا اعطیناک الکوثر. پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر
آج بھی لوگوں سے پوچھے نا، سوائے شیان حیدر کرار کے کوئی جواب نہیں دے پائے گا. ہر کوئی یہی کہے گا کوثر، یعنی اللہ نے پیغمبر کو حوض کوثر عطا کیا، حوض کوثر عطا کیا. آئیے ہم تو قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں. اللہ ایک جگہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، محمد اگر آپ نہ ہوتے تو نہ افلاک ہوتے، نہ جنت ہوتی، نہ حوض کوثر ہوتے، نہ دنیا ہوتی، نہ زمین ہوتی، نہ چاند ہوتا، نہ ستارہ ہوتا. حدیث قدسی میں اللہ کہہ رہا ہے کہ حوض کوثر محمد کی بدولت. اللہ یہ حدیث قدسی میں فرما رہا ہے کہ خود حوض کوثر ہمارے محمد کی بدولت ہے. پھر یہ کوثر کیوں ادا کرے گا اللہ محمد کو؟ یہ تو حوض کوثر خود ہمارے نبی کی وجہ سے ہے. اگر نبی نہ ہوتے تو حوض کوثر ہی نہ ہوتا، ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ کوثر کا معنی کچھ اور ہے. اب جو تفاسیر میں دیکھنا شروع کیا تو تفاسیر ملا کہ لوگوں نے طعنہ دیا تھا، اے محمد تیری کوئی اولاد نہیں، تیرے پاس کوئی نسل نہیں. جس کا مشن بڑھانا ہو اس کے پاس اولاد کا ہونا ضروری ہے. جس کا ہدف پائے تکمیل تک پہنچانا ہو اس کے پاس نسل کا ہونا ضروری. پیغمبر رنجیدہ ہوئے، اللہ نے جبریل کو بھیجا، انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کیا، پیغمبر ہم نے آپ کو نسل کثیر عطا کیا. زمانہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں محمد، ہم آپ کو اتنی اولاد دیں گے ابو لہب کی اولادیں ختم ہو جائے گی مگر زہرا کی اولاد قیامت تک باقی رہے گی. محمد یہ کوثر کوئی اور کوثر نہیں ہے، یہ کوثر حضرت فاطمہ ہے. اور یقین جانیے آپ پوری دنیا گھوم کر آئیے، جس علاقے میں جائیں ہر علاقے میں نسل زہرا ضرور ملے گی. ہر علاقے میں شہزادی فاطمہ کی نسل کے افراد ضرور ملیں گے. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے کہا کوثر ہے، نسل کثیر ہے، زیادہ سے زیادہ یہ نسل چلے گی. اور لولاک لما خلقت الافلاک، تو حوض کوثر نہیں، کیا مراد؟ ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کیا. حدیث کیا یہی رکی ہے؟ نہیں. آئیے ذرا آگے بڑھیے. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن خداوند عالم نے حضرت آدم سے فرمایا آدم ذرا آسمان کی طرف دیکھو. جب ہمیں کوئی بڑا حکم دیتا ہے تو ہمیں ماننا ضروری. آدم آسمان کی طرف دیکھو. اب جیسے حضرت آدم نے آسمان کی طرف دیکھا تو کچھ لکھا ہوا تھا. اب جو غور سے پڑھا، میں ایک جملے معترضہ پیش کر رہا ہوں. کوئی وہ کہہ دے وہاں پر کہ حضرت آدم علیہ السلام جو پیدا ہوئے، جب اللہ نے کہا اوپر دیکھو وہاں کچھ لکھا ہوا تھا تو حضرت آدم نہ پڑھ سکے ہو. کوئی ہے ایسا کہنے والا؟ سب یہ کہتے ہیں حضرت آدم نے فوراً پڑھ لیا. کسی استاد کے پاس گئے تھے، کسی معلم کے پاس گئے تھے، تھوڑا سا بیدار ہو جائیے، کسی قاری کے پاس گئے تھے، کسی حافظ کے پاس گئے تھے، کسی ماسٹر کے پاس گئے تھے. اما آدم کو کسی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو فخر آدم کو پڑھنے کی ضرورت کہاں پڑے گی؟ اب جو اوپر دیکھا لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین وفاطمہ زوجتہ سیدۃ نساء العالمین الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. آدم نے جو پڑھا تو کیا لکھا تھا؟ ابھی کوئی انسان نہیں ہے، آدم ہے، حضرت حوا ہے، آدم پڑھ رہے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، علی امیر المؤمنین ہے، فاطمہ کائنات کی عورتوں کی سردار ہے، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہے. جیسے ہی پڑھا آدم نے بے ساختہ کہا پروردگار من ہؤلاء، یہ کون ہے؟ فقال عز وجل، اللہ نے کہا ہؤلاء من ذریتک، یہ آپ کی نسل میں سے ہے، مگر یاد رکھنا
وَلَوْلَاهُمْ مَا خَلَقْتُمْ، اگر یہ نہ ہوتے میں آپ کو بھی پیدا نہیں کرتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اگر یہ نہ ہوتے میں آپ کو بھی پیدا نہیں کرتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خداوند عالم۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ پہلے آدم سے، پہلے انسان سے، پہلے نبی سے۔ اگر بات یہیں تک ہوتی تو عظمت زہرا سمجھ نہ آتی۔ اللہ نے آگے بڑھ کے فرمایا حدیث قدسی میں، لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر پیغمبر آپ نہ ہوتے تو میں کچھ پیدا نہیں کرتا۔ اس کے بعد حدیث آگے بڑھی، ولولا علی لما خلقت محمد، اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ عظمت زہرا سمجھے، اللہ نے سب کچھ پیدا کیا حضرت محمد کے صدقے میں، حضرت محمد کو پیدا کیا علی ابن ابی طالب کے صدقے میں۔ بات اگر یہی رک جاتی، حضرت فاطمہ کی عظمت سمجھ نہ آتی۔ اللہ نے آگے بڑھ کے فرمایا محمد ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اے محمد اگر فاطمہ نہ ہوتی نہ علی کو پیدا کرتا، نہ آپ کو پیدا کرتا۔ اب سمجھ لیجئے یہ زمین فاطمہ کی بدولت، یہ آسمان فاطمہ کا صدقہ، یہ اناج فاطمہ کا صدقہ، یہ ساری خدائی فاطمہ کا صدقہ۔ اگر اس زمانے میں ایام ازائے فاطمیہ میں مجلسوں پہ نہ آ سکے تو آپ کا پیدا ہونا بیکار ہے۔ صلوات محمد وآل محمد پر۔ ہماری خلقت، ہمارا جینا، یہ ساری کائنات، یہ ساری خدائی اس کی وجہ سے ہے۔ ہم تو روز کہہ رہے تھے محمد تیرے صدقے، محمد تیری وجہ سے، محمد تیری بدولت، مگر حدیث قدسی نے آگے بڑھ کے سہارا دیا محمد خود علی کی بدولت۔ حدیث قدسی آگے بڑھی، خود محمد اور علی فاطمہ کی بدولت۔ اگر فاطمہ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، نہ دنیا ہوتی، نہ محمد ہوتے، نہ علی ہوتے۔ اب سمجھ آ گیا ہم ان ایام ازائے فاطمیہ میں فرش عزا بچھا کر حضرت زہرا کی مجلسیں کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں تاکہ زمانے والوں کو بتا سکے ہم اپنے جینے کا مقصد بھولے نہیں، ہم اپنے چلنے کا مقصد بھولے نہیں، ہم اپنی پیدائش کا مقصد بھولے نہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ خود مجلسیں بھی عبادت ہے، ہمارا جینا بھی حضرت زہرا کے صدقے میں ہے۔ فرش عزا پر اللہ کی عبادت بھی ہوتی ہے، زہرا کی محبت کا صلہ بھی دیا جاتا ہے۔ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں، دونوں چیزیں ایک وقت میں، اللہ کی عبادت بھی اور اس بات کا بیان بھی کہ ہم حضرت زہرا کے صدقے پیدا ہوئے۔ میں نے کہا ترتیب وار انشاءاللہ میں پرسوں سے شروع کروں گا پیدائش سے لے کر، مگر تھوڑا سرسری نگاہ حضرت زہرا پہ۔ کیا پوچھا تھا انہوں نے حضرت آدم نے؟ من ہاؤلائی، تحریر دے کر یہ کون ہے؟ ارے جناب آدم علیہ السلام ہی نہیں، اور بھی کچھ ہستیاں ہیں جنہوں نے پوچھا تھا من ہاؤلائی۔ ارے ہر شب جمعہ پڑھتے حدیثے کے ساتھ، ہاں جب چادر کے نیچے سب آگئے تو خاتون بھی آئی، انہوں نے آگے فرمایا کیا میں اس چادر میں آ سکتی ہوں؟ فرمایا ام سلمہ انت علی الخیر، آپ حق پر ہیں مگر اس چادر میں نہیں آ سکتی۔ آپ حق پر ہیں تو جو حق پر ہو وہ چادر میں نہ آئے۔ انت علی الخیر، آپ حق پر ہیں مگر آپ اہل بیت میں شامل نہیں۔ اچھا اب جو سب کے سب اکٹھا ہو گئے تو جبریل نے یہ پوچھا تھا نا
جو جناب آدم نے پوچھا تھا، یہ پوچھا من پروردگار یہ کون ہے؟ جبریل کیا کبھی دیکھا نہیں؟ ہر روز آتے تھے گھر میں، چکیاں کبھی چلاتے، کبھی جھولا جھولاتے، کبھی گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتے. اما عجیب در زہرا ہے، اما عجیب در زہرا کی عظمت ہے، جہاں فرشتے کبھی منہ نہ دکھاتے ہو. کچھ ایسے بھی دنیا میں در ہے جہاں کبھی جھولا بھی چلاتے جھولاتے ہیں، کبھی چکی بھی چلاتے ہیں، اور وہ در کوئی اور نہیں، در زہرا کہا جاتا ہے. ہر در پہ یہ فرشتے نہیں آتے. کبھی دیکھا نہیں تھا؟ علی کو بھی دیکھا تھا، حسن کو بھی دیکھا تھا، حسین کو بھی دیکھا تھا، فاطمہ کو بھی دیکھا تھا. مگر کیا سبب ہے؟ پوچھا پروردگار کون ہے چادر کے نیچے؟ آواز قدرت کیا آئی؟ سب بتائیں. آج قسم سے اگر یہ جملہ آپ کہیں گے نا تو جلدی دماغ میں بیٹھے گا. کیا فرمایا اللہ نے؟ ہو، اب اسی میں مجلس انشاءاللہ مکمل ہوگی. ہو فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا. تھوڑا سا جا کر سنیں ہم. اللہ نے کیا کہا؟ ہم فاطمہ. تو ترجمہ، یہ جو چادر کے نیچے فاطمہ ہیں، اور کون ہے؟ ان کے بابا ہیں. اور کون ہے؟ ان کے شوہر ہیں. اور کون ہے؟ ان کے بیٹے. جزاک اللہ. خداوند عالم نے فرمایا ہم فاطمہ. تو اب میرا سوال سنیں اور بیدار ہو جائے. اگر خدا ایسے کہہ دیتا ہم علی، چادر کے نیچے علی ہے، ان کی بیوی ہے، ان کے بیٹے ہیں، ان کے سسر ہیں، کیا کوئی برائی تھی؟ عظمت زہرا سمجھے. اگر خدا یہ کہہ دیتا چادر کے نیچے علی ہے، ان کی بیوی ہے، ان کے سسر ہے، کوئی برا تھا کیا؟ کہ نا، خداوند عالم بتانا چاہتا ہے فاطمہ اور ہے، علی اور ہے. عظمت فاطمہ اور ہے، عظمت علی اور ہے. عظمت علی یہ ہے کہ علی کائنات کے مشکل کشا ہے. عظمت فاطمہ یہ ہے کہ فاطمہ علی کی بھی مشکل کشا کہی جاتی ہے. نہیں جاگے صلوات محمد والے محمد پر. اگر خداوند عالم یہ کہہ دیتا، بزرگ حضرات ماشاءاللہ پڑھے لکھے تشریف فرما ہے، ہمارے نوجوانوں بھی ماشاءاللہ اتنے علماء کی مجلسیں سنی ہیں کہ ساری چیزیں ذہنوں میں ہیں کہ یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے. میں جو بھی پڑھ رہا ہوں تو اسے سوچ کے بتائیے گا یہ کس کا ہے، مل جائے تو بتا دیجئے گا. عزیزان محترم، بس اتنا کہہ دوں یہ کسی اور کا نہیں بلکہ کتاب کا ہے. اگر اللہ چاہتا تو کیا یہ نہ کہہ دیتا کہ چادر کے نیچے علی ہے، ان کے بیٹے ہیں، ان کی بیوی ہے، اور ان کے دونوں بیٹے اور ساس سسر ہیں. مگر اللہ نے کیا فرمایا؟ فاطمہ ہے. عظمت علی یہ ہے کہ علی پوری کائنات کے مشکل کشا ہے، اور عظمت فاطمہ یہ ہے کہ فاطمہ علی کی بھی مشکل کشا ہے. لہذا اللہ نے فرمایا ہم فاطمہ. تو اچھا، اب دوسرا سوال. جیسے جبریل نے پوچھا پروردگار یا رب ومن ہاؤلاء تحت الکسا، چادر کے نیچے یہ کون ہے؟ تو اللہ یہ بھی کہہ دیتا ہو محمد. کہہ سکتا تھا نا یہ محمد ہے، محمد کی بیٹی ہے، محمد کے داماد ہے، محمد کے نواسے ہیں. کہہ سکتا تھا، خدا کی نہیں کہہ سکتا تھا؟ کہہ سکتا تھا. مگر اللہ نے محمد نہیں کہا. فاطمہ کا کیوں پتا ہے؟ خدا کو بھی پتا ہے. جعلی جعلی تاریخ لکھنے والے آئیں گے،
نقلی صحابی بنانے والے آئیں گے. اگر میں کہہ دوں محمد ہے, ان کی بیٹی ہے, تو نہ جانے کتنی بیٹیاں, نہ جانے کتنے داماد, نہ جانے کتنے نواسے نواسیاں دکھا دیتے, مگر اللہ نے فیصلہ کر دیا فاطمہ ایک ہے, پیغمبر کا داماد ایک ہے, پیغمبر کے نواسے فقط دو ہیں. صلوات محمد وعلی محمد. علی مولا علی مولا ستارہ ٹوٹ کر بولا علی مولا علی مولا فرشتے ہاتھ پہ بولے علی مولا علی مولا عزادار پاس پہ بولے علی مولا علی مولا لگے جب ہے تری نعرہ علی مولا علی مولا اگر خدا چاہتا تو یہ کہہ دیتا چادر کے نیچے محمد ہیں, ان کی بیٹی ہیں, ان کے داماد ہیں, ان کے نواسے ہیں. مگر نہ, خدا بھی جانتا تھا بڑے تاریخ باز آئیں گے, نئی نئی تاریخیں لکھ لیں گے, نہ جانے کتنی بیٹیاں بنا دیں گے. لہذا میں پہلے ہی کہہ دوں فاطمہ ایک ہے. ہم فاطمہ تو وَأَبُوهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوهَا. اللہ نے علی نہیں کہا, چاہتا تو کہہ سکتا تھا علی ہے, علی کی بیوی ہے, علی کے بچے ہیں, علی کے سسر ہیں, مگر اللہ نے نہیں کہا. اللہ اگر چاہتا تو کہہ دیتا چادر کے نیچے محمد ہے, محمد کی بیٹی ہے, محمد کے نواسے ہیں, محمد کے داماد ہیں, مگر اللہ نے نہیں کہا. اللہ نے ایک ہی جملہ کہا, ہم فاطمہ تو ایام فاطمیہ میں مجلس کرنے والوں سلامت رہو. اللہ نے کہا ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا. چادر میں فاطمہ ہے, فاطمہ کے بابا ہے, فاطمہ کے شوہر ہے, فاطمہ کے بیٹے ہیں. اب زمانے والے نہ فاطمہ کے بابا بدل سکتے ہیں, نہ فاطمہ کے شوہر بدل سکتے ہیں, نہ فاطمہ کے بیٹے تبدیل کر سکتے ہیں. زمانے والے سب تبدیل کر سکتے ہیں, مگر نہ فاطمہ کے بابا کو تبدیل کر سکتے ہیں, نہ فاطمہ کے بچوں کو تبدیل کر سکتے ہیں, نہ فاطمہ کے شوہر کو تبدیل کر سکتے ہیں. لہذا جھوٹی تاریخیں لکھنے والوں نے پیغمبر کی بیٹیاں تو بتائی, مگر فاطمہ کا شوہر علی کو ہی بتایا. کوئی علی کا کوئی شوہر فاطمہ کا علی کے علاوہ کسی اور کو بتاتا ہوا نظر نہیں آیا. لہذا اللہ نے کہا چادر کے نیچے فاطمہ ہے, چادر کے نیچے فاطمہ کے بابا ہیں, چادر کے نیچے فاطمہ کے شوہر ہیں, چادر کے نیچے فاطمہ کے بیٹے ہیں. اب آگے بڑھ جائیے. اللہ نے مرکز بنایا حضرت زہرا کو, حضرت فاطمہ الزہرا کو مرکز بنایا. کیسا مرکز بنایا بتاؤں آپ کو. اللہ نے انسان کے ہدایت کے لیے کتنے نبی بھیجے ہیں؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ اگر کوئی تھوڑا بہت نیند آ رہی ہے تو دور ہو جائے. صلوات پر محمد علی محمد پر. کتنے نبی بھیجے اللہ نے؟ ہے بیٹا الحمدللہ. اللہ نے نبی بھیجے 1,24,000. اچھا امام کتنے بھیجے؟ 12. معصوم کتنے ہیں بیٹا؟ معصوم ہیں 14. 12 امام اور 2 اس میں پڑھے ہوئے. ایک آخری نبی, وہ نبیوں میں شامل بھی ہے, معصوموں میں شامل بھی ہے. ایک وہ ذات ہے جو نہ اماموں میں ہے نہ نبیوں میں ہے, وہ حضرت ہے نا. اب میرا سوال اور پھر سے جاگ جائیے,
1,24,000 نبیوں کو جو اللہ نے بھیجے، کیا ان میں سے کوئی ایک بھی خاتون تھی؟ 1,24,000 نبیوں میں ایک بھی خاتون تھی؟ سارے کے سارے مرد 1,24,000 نبیوں میں۔ اچھا 12 اماموں میں سب کے سب مرد، کوئی ایک بھی خاتون؟ اچھا 14 معصومین، 12 امام ہیں، حضرت رسول خدا ہے اور ایک حضرت فاطمہ۔ اب نبی کی حدیث سنیے، فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ پوری کائنات کی عورتوں کی سردار ہے۔ کس کی؟ اپنے زمانے کی، اس زمانے کی، جناب آدم کے زمانے کی، ہر زمانے کی عورتوں کی سردار۔ ہر زمانے کی عورتوں کی سردار کوئی کم ہوگا کہ جب وہ زمانے سے پہلے ہو، زمانہ اس کے بعد بنا ہو؟ تو حضرت زہرا کو 20 جمادی الثانیہ کو پیدا ہونے والے سمجھنے والے انسانوں یہ سمجھ لو کہ 3 جمادی الثانیہ کو جہاں شہادت ہے، جہاں 13 جمادی الاولیٰ کو شہادت کی تاریخ ہے، ولادت کی ایک تاریخ بتائی گئی، 20 جمادی الثانیہ حضرت زہرا جسمانی اعتبار سے ضرور آئی مگر روحانی اعتبار سے ہزاروں سال پہلے پیدا ہو چکی تھی۔ لہذا چھٹے امام نے فرمایا اللہ نے ہمارے انوار کو آدم سے 2000 سال پہلے خلق کر دیا تھا۔ اب حضرت زہرا تمام عورتوں کی سردار ہیں، چاہے آدم کا زمانہ ہو، چاہے نوح کا زمانہ ہو، چاہے شیس کا زمانہ ہو، چاہے حضرت محمد کا زمانہ ہو، چاہے حضرت حجت کا زمانہ ہو، چاہے قیامت تک کا زمانہ ہو۔ اب پھر وہی سوال دہراؤں گا، اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، سارے مرد، 12 اماموں کو بھیجا، سب کے سب مرد، مگر پوری کائنات کی عورتوں کی ہدایت کے لیے جو بھیجا صرف ایک خاتون کو بھیجا، صرف ایک خاتون کو بھیجا۔ اب آپ سب جانتے ہیں، سب کے پاس نقلیں ہیں کہ جہاں پہ کام ایک سے نہ ہو تو دوسرے کو بھیجا جاتا ہے، دوسرے سے نہ ہو تیسرے کو بھیجا جاتا ہے، تیسرے سے نہ ہو چوتھے کو بھیجا جاتا ہے۔ اللہ کو سمجھے خواتین اپنی عظمت، مردوں پہ اتنا بھروسہ نہیں تھا جتنا خاتون پر تھا۔ اللہ نے مردوں کے لیے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا مگر خواتین کے لیے ایک شہزادی فاطمہ زہرا کو بھیجا۔ مردوں کے لیے 1,24,000 مگر خواتین کے لیے ایک اکیلی فاطمہ کو بھیجا، اور اتنا بھروسہ تھا کہ یہ اکیلی فاطمہ قیامت تک کی خواتین کے لیے نمونے عمل بن جائے گی۔ اتنا خدا کو فخر تھا، ناز تھا۔ اور اس زمانے کا جو ہمارا ہادی ہے، جو پردے غیبت میں ہے نا، ہم سب جانتے ہیں کیا ہے ہمارے لیے حجت ہے۔ حجت مطلب سمجھتے ہیں، جس زمانے میں جو امام ہوگا وہ اپنے زمانے میں حجت ہوگا۔ کیا مطلب حجت کا؟ جو وہ کرے ہمارے لیے کرنا ضروری، جو کہہ دے ہمارے لیے کرنا ضروری، جس کام سے روک دے اس کام سے رکنا ضروری، جس کام کو نہ کرے اس کام سے اپنے آپ کو بچانا ضروری۔ اب سمجھئے اگر اس زمانے تک اگر اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا ہے، ہمارے لیے جو 12 اماموں کو بھیجا ہے، یہ سب کے سب اپنے زمانے کے لیے حجت تھے، مگر قربان جاؤں عظمت زہرا پر۔ میرا 11واں امام آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد کہتا ہے نحنو حجج اللہ علی الخلق، ہم سارے انبیاء، ہم سارے ائمہ اللہ کی مخلوق کے لیے حجت ہے، مگر جدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، ہماری دادی ہم اماموں پہ بھی حجت بن کر آئی۔ یہ عظمت زہرا ہے، اسے کوئی نقطہ نہ سمجھیے گا۔ یہ 11ویں امام کی سچے امام کی سچی حدیث ہے کہ امام نے فرمایا کہ کائنات کا ہر ہادی
اپنے زمانے والوں کے لیے حجت ہے، مگر ہماری جد فاطمہ ہم اماموں کے لیے بھی حجت ہے۔ فاطمہ جو کہہ دے وہ کرنا ہے۔ اور میں جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے آپ کے سامنے عرض کر دوں عظمت زہرا کیا ہے۔ جو زہرا کا احترام کرے وہ بھی قابل سلام ہے، جو زہرا کے لیے مجلسیں کرے وہ بھی قابل سلام ہے، جو زہرا کی مجلسوں میں شرکت کرے وہ بھی قابل سلام ہے، جو زہرا کی اولاد کی تعظیم کرے وہ بھی قابل سلام ہے، جو زہرا کے لیے لوحہ خوانی کرے وہ بھی قابل سلام ہے، جو زہرا کے لیے لوحہ خوانی کرے وہ بھی قابل سلام ہے، جو زہرا کے لیے مشیہ خوانی کرے وہ بھی قابل سلام ہے۔ بس اتنا سمجھ لیں، اتنی بلند و پاکیزہ ہے فاطمہ کہ اگر کوئی ان سے جڑ جائے تو فاطمہ اتنی بلندیاں عطا کرتی ہے کہ پورا زمانہ بھی اگر اسے مٹانے کی کوشش کرے تو مٹانے والا مٹ جائے گا، مگر دعائے زہرا کبھی نہیں مٹا کرے جو زہرا سے جڑ جائے۔ میں آپ کے سامنے جلدی سے عرض کر دوں، آپ نے شاید نام سنا ہو آیت اللہ محمد کاظم قزوینی کا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، جو کتاب بڑی ضخیم کتاب، بڑی عظیم کتاب کا نام ہے فاطمہ من المہد الی اللحد، یعنی فاطمہ کی تاریخ پیدائش سے لے کر وفات تک۔ اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا۔ سبب کیا ہے کہ انہوں نے یہ کتاب کیوں لکھی؟ بڑی عظیم کتاب کیوں لکھی؟ ان کے بیٹے ابراہیم قزوینی کہتے ہیں کہ ہم سب کربلا معلی میں رہتے تھے، اور کربلا معلی میں ایک دن باس پارٹی جو گزری ہے نا عراق کی، ماشاءاللہ سب جانتے ہیں، ایک بہت زیادہ زمانہ نہیں ہوا ہے ابھی اس کو۔ باس پارٹی بڑی ظالم حکومت پارٹی تھی، ہے نا، صدام کے زمانے تک۔ اب یہ جو باس پارٹی رہی ہے، یہ علماء کو، روحانیوں کو یا تو قتل کر دیتے تھے یا پھر انہیں زندان میں ڈال دیتے۔ ابراہیم قزوینی جو آیت اللہ محمد کاظم قزوینی کے بیٹے، وہ کہتے ہیں کہ ایک روز کربلا معلی میں میرے بابا کو گرفتار کیا گیا۔ اب جو گرفتار کر کے گاڑی چلی تو کربلا سے نجف کے راستے کی طرف، مگر اندر ہی اندر موڑ لیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے بابا سمجھ گئے کہ یہ لوگ کچھ غلط کرنا چاہتے ہیں۔ اب جو یہ موڑ کر ایسے راستے کی طرف لے گئے کہ جہاں نہ کوئی انسان ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، بس جنگل ہی جنگل ہے، اور ایک مرتبہ گاڑی کو روک دیا۔ آیت اللہ محمد کاظم قزوینی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے جلدی چند لوگوں کو اتارا، اور انہوں نے حکم دیا کہ قبر کھودو۔ اب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ مجھے بغیر غسل و کفن کے زندہ ہی دفن کرنا چاہتے ہیں۔ بس سمجھیے اپنی عظمت، دنیا والوں کے پاس کوئی مشکل کشا نہیں ہے، ہمارے پاس کروڑوں مشکل کشا ہے، ہمارے پاس لاکھوں مشکل کشا ہے۔ ایک مرتبہ آیت اللہ محمد کاظم قزوینی نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، دل کو در زہرا تک پہنچایا، اور دل کی آوازوں سے فرمایا، دل کی زبان سے فرمایا، یا فاطمہ تو اغیثینی، فاطمہ میری مدد کیجئے۔ اے فاطمہ اگر میں بچ گیا تو آپ کی زندگی پر کتاب لکھوں گا۔ بس یہ جملہ ابھی چل رہا تھا دل میں۔ وہ جو پولیس والے آئے تھے نا، ان کے پاس جو وائرلیس تھا، گھنٹی بجی، کیا ہے کہ ان کو واپس لے کر آ جاؤ۔ ابھی دل میں کہا تھا، یا فاطمہ تو اغیثینی، فاطمہ میری مدد کیجئے۔ اگر آپ نے میری مدد کی، میں آپ کی حالات زندگی پر کتاب لکھوں گا۔ بس یہ کہنا تھا، گھنٹی بجی، گاڑی کو موڑا گیا۔ ابھی یہ کربلا پہنچنے والے تھے، دوسرا فون آیا، انہیں زندہ ہی رکھو مگر بغداد میں ڈال دو۔ دیکھ لیں، انہوں نے صرف ایک بار کہا ہے، فاطمہ ہماری مدد کیجئے۔ ہم ان ایام ادائے فاطمیہ میں اگر ایک بار سچے دل سے کہہ دیں، فاطمہ ہماری یہ تمنا ہے، یقین جانیے وہ تمنا ادھوری نہ رہے گی۔ یہ ایام ادائے فاطمیہ اسی لیے ہے۔ میں چاہتا تھا یہ ختم کروں، لیکن نہ، یہ بات چلی ہے تو میں پیش کر دوں کہ یہ جو کتاب انہوں نے لکھی نا، فاطمہ من المہد الی اللحد، صرف اور صرف وہ اپنی زندگی بھر اسی کتاب پر کام کرتے رہے۔
جب یہ کتاب لکھ کر منظر عام پر آئی ہزاروں لوگ شیعہ بن گئے، یہ کتاب پڑھ پڑھ کر ہزاروں لوگ شیعہ بن گئے، مذہب حقہ کو قبول کرنے لگے۔ اور وہ وقت بھی آیا کہ آیت اللہ دنیا سے گزر گئے۔ ان کی تمنا تھی کہ انہیں کربلا معلیٰ میں دفن کیا جائے، مگر حالات کے پیش نظر ان کو دوسرے روضے میں دفن کیا گیا۔ جب ان کا آخری وقت تھا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، اے بیٹا ابراہیم قزوینی، جب میں مر جاؤں تو میرے سینے پر میری یہ کتاب رکھ دینا، جو میں نے شہزادی فاطمہ کے نام پر لکھی ہے نا کتاب، جب میرے سینے پہ رکھ دینا، میرے سینے پہ رکھ دینا۔ کتاب رکھ دی گئی، ان کو ایک صندوق میں رکھ کر انہیں پھر قبر کے اندر اتارا گیا۔ جب سبب پوچھا گیا کیوں، تو انہوں نے بتایا اس لیے تاکہ جب انہیں کربلا منتقل کیا جائے، پاس پارٹی ختم ہو جائے، حکومت اچھی آ جائے، لوگ انصاف سے کام لینے لگے، تو اس دور میں ان کو نکال کر کربلا شفٹ کیا جانا ہے، لہذا ان کو صندوق کے اندر رکھ کر۔ اب جو 17 سال کے بعد ان کے انتقال اور دفن کے 17 سال کے بعد جس روزے میں ان کو دفن کیا گیا تھا، اس روزے کی توسیع ہونا تھا، اسے اور بڑھانا تھا، تو بڑھانے کے لیے یہی مہینہ تھا، جمادی الاولیٰ کی 30 تاریخ تھی، اور زیادہ شاید پرانی بات نہیں ہے، ابھی 1446 چل رہا ہے نا، تو زیادہ سے زیادہ کچھ سال پہلے 30 جمادی الاولیٰ کو ان کے بیٹے کو خبر دی گئی کہ آپ جلدی آئیے، آپ کے والد محترم کی قبر کو کھولا جا رہا ہے۔ دفن کرنے کے کتنے سال کے بعد؟ 17 سال کے بعد۔ کہا ٹھیک ہے آئے، ان کو بھی سمجھ آ گیا کہ اب آج ہم نکالیں گے تو موقع اب اچھا ہے، اب ہم انہیں کربلا معلیٰ بھی لے جا سکیں گے۔ اب جو کھولا گیا تو آدمی تو یہی سمجھے گا کہ ہم صندوق کے ساتھ اسے وہاں لے جائیں، اندر کھولنے کی ضرورت نہ پڑے، مگر کسی نے کہا ذرا اندر بھی کھول کر دیکھ لیں، یہ بڑے عالم تھے، یہ بڑے آیت اللہ تھے، حضرت زہرا پہ پوری زندگی انہوں نے کتاب لکھی۔ اب جو صندوق کو کھولا تو کیا دیکھا؟ کفن ایسے ہی تازہ ہے جیسے ابھی کچھ گھنٹے پہلے دھویا گیا، کفن بالکل تر و تازہ، بالکل صحیح و سالم، کفن تازہ ہے۔ کہا ذرا کفن کو ہٹایا جائے۔ اب جو کفن کو ہٹایا تو کفن کو ہٹانے کے بعد جو کتاب اوپر رکھی گئی تھی تو دیکھا 17 سال کے بعد ہی وہ کتاب صحیح و سالم پڑی ہے۔ اب کوئی بھی پیپر ہو، کوئی بھی کاغذ ہو، اگر آپ کہیں 1 سال بھی رکھ دیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ نقصانات ظاہر ہوں گے، مگر حضرت زہرا کی جو کتاب کھولی گئی بالکل تر و تازہ تھی۔ اب جو لوگوں نے کہا کہ ذرا اور کفن کو کھولا جائے، اب جو دیکھا گیا تو کیا دیکھا؟ آیت اللہ کا بدن ایسے ہی تھا کہ جیسے ابھی آج تازہ تازہ لاش ڈالی گئی ہو، بدن کے اندر ایسے لچک تھی جیسے زندہ انسان کے اندر لچک تھی۔ شاید کسی نے سوچا ہو یہ واقعہ سن کر کہ آخر کیا سبب ہے؟ 17 سال کے بعد میں یہ کہتا ہوں، کبھی شک نہ کرنا، حضرت زہرا نے حضرت حر کو صرف 1 رومال دیا تھا، سینکڑوں سال کے بعد جب قبر کھولی گئی وہ بھی سلامت تھا، رومال بھی سلامت تھا۔ ارے یہ تو زہرا کی نسل سے تھے۔ صلوات پر محمد وآل حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی نسل سے تھے، ان کے لیے کام کیا تھا، لہذا حضرت زہرا نے ان کے جسم کو خراب نہ ہونے دیا۔ بس عزیزوں انشاءاللہ تعالی آگے مجالس میں حضرت زہرا کی زندگی پیش کی جائے گی، ابتدا سے انتہا تک۔ آج تابوت بھی اوپر سجا ہوا ہے حضرت فاطمہ کا، خواتین زیارت کریں گی، خواتین
حضرت زہرا کے تابوت کی زیارت کریں گے. میں بھی کئی علاقوں میں گیا اور جب ایام ازائے فاطمیہ کی مجلسیں ہوئی تو میں نے پوچھا بھائی یہ تابوت صرف خواتین تک آپ رکھتے ہیں, مردوں میں نہیں لاتے؟ کہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ حضرت فاطمہ زہرا کا تابوت مردوں کے درمیان لایا جائے. عزاداروں ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر سوچنا, ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ زہرا کا تابوت مجمع عام میں لایا جائے. وہ کیسے ملعون تھے جنہوں نے زہرا کو دربار میں بلایا. زہرا گھنٹوں تک دربار میں کھڑی رہی. عزاداروں آج شہادت کی تاریخ ہے, میں سارے مشاعر پڑھوں گا, یہ وعدہ ہے میرا, جتنا ہو سکے گا آئندہ مجالس میں پڑھوں گا, مگر آج صرف شہادت پڑھوں. آج حضرت زہرا کی شہادت کی تاریخ. پتا ہے جب آخری دن آیا نا ہر شہزادی کا, ایک دن پہلے تک فاطمہ کھڑے ہونے کے قابل نہ تھی, مگر جب آخری دن آیا تو صبح صبح علی نے دیکھا کہ فاطمہ نے اپنے بچوں کے سارے کام کر دیے, کھانا بنا دیا, بچوں کے کپڑے دھو دیے, بچوں کو نہلا دھلا کے کپڑا پہنا دیا. علی نے پوچھا فاطمہ ارے آپ کے بدن میں اٹھنے تک کی طاقت نہ تھی, آج آپ نے سارے کام کر دیے. فاطمہ نے رو کے فرمایا اے علی کچھ دیر پہلے خواب میں بابا کو دیکھا تھا, بابا فرما رہے تھے فاطمہ جو آخری وقت میں نے فرمایا تھا سب سے پہلے تم مجھ سے ملاق ہوگی, اے فاطمہ تم مجھ سے ملاق ہونے والی ہو. وجورکم علی الزہرا. علی چلے گئے. حضرت شہزادی فاطمہ نے اپنے بچوں کے سارے کام کر دیے, بچے باہر چلے گئے. شہادت پڑھنا ہے مجھے. شہزادی نے جناب اسما کو بلایا, اسما میں گھر میں جا رہی ہوں, میری تصویر تحریر کی آواز آئے سمجھ لینا میں زندہ ہوں, اگر تصویر تحریر کی آواز بند ہو جائے سمجھ لینا تمہاری شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی. اسما دروازے کے قریب ہے. ایک مرتبہ آواز آنا بند ہوئی. اسما نے چیخ مار کے کہا شہزادی, کوئی آواز نہ آئی. اب جو دروازہ کھول کر دیکھا تو کیا دیکھا, فاطمہ سجدے کی حالت, دنیا سے رخصت ہو گئی. اسما باہر نکلی. جیسے باہر نکلی دونوں ننھے ننھے شہزادے گھر میں داخل ہوئے. اسما نے فرمایا بیٹو کھانا کھا لو. کیا کبھی ماں کے بغیر کھانا کھاتے دیکھا؟ ہم ماں کے بغیر کھانا نہ کھائیں گے. کہا بیٹا نہیں, ماں کا کہنا ہے کہ پہلے کھانا کھا لو. کہا نہیں ہم ماں کے بغیر کھانا نہ کھائیں گے. عزاداروں خدا وہ بچوں کو کوئی منظر ایسا نہ دکھائے جو حسنین نے دیکھا. اندر جیسے ہی گئے کیا دیکھا, ماں دنیا سے جا چکی ہے. ماں رخصت ہو چکی ہے. دونوں بچے والد گرامی کو بلا کر لاتے ہیں. آیت اللہ وحید خراسانی جب حضرت زہرا کے مشاہد کو پڑھ رہے تھے تو انہوں نے پیش کیا کہ جیسے ہی علی کو زہرا کی شہادت کی خبر ملی, علی کھڑے کھڑے گر گئے, واپس سے کھڑے ہوئے پھر گر گئے, پھر کھڑے ہوئے پھر گر گئے, اور گرتے پڑتے حضرت زہرا کی میت تک پہنچے. آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں حضرت علی حضرت زہرا کی میت تک ایسے پہنچے جیسے حسین علی اکبر کی لاش پہ پہنچے تھے. جی کھول کرو یہ کہ لیکن میں وقت نہیں دیکھ رہا ہوں کیونکہ اصل شہادت کی تاریخ ہے. آج شہزادی کی شہادت کی تاریخ ہے. آج ہم روئے نہ روئے, زہرا کے بچے رو رہے ہیں.
حسن کہیں رو رہے ہیں، کہیں حسین رو رہے ہیں، کہیں زینب رو رہی ہے، کہیں ام کلثوم تڑپ رہی ہے۔ حضور مرزا علی پہنچے، وہ رکا اٹھایا جس پر فاطمہ نے اپنی وصیت پر لکھی ہوئی تھی، لکھا تھا یا علی غسلنی وکفینی ودفنی باللیل، اے علی آپ ہی مجھے غسل دینا، آپ ہی مجھے کفن دینا، اور رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھانا۔ اے علی رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھانا، فلاں کو میرے جنازے کی شرکت کی اجازت نہ دینا۔ عزاداروں، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، مگر محمد کی بیٹی جب اس دنیا سے گئی صرف 9 سے 13 افراد جنازے میں شریک تھے۔ غربت زہرا ہے۔ رات کی تاریکی آئی، علی نے غسل دینا شروع کیا۔ سنتے رہتے ہیں آپ 1400 سالوں کے بعد آپ برداشت نہیں کر پاتے، اسی لیے علی غسل دیتے ہوئے برداشت نہ کر سکے تھے۔ علی نے بھی چیخ ماری تھی، زینب نے مجھے بابا ابھی تو ہمیں چپ کرا رہے تھے، خود کیوں رو پڑے؟ کیا بیٹی تمہاری ماں کی پتلیاں وجورکم الزہرا۔ بس 2 منٹ آپ کا مشاہد کو مکمل کر رہا ہوں، صرف 2 منٹ۔ فاطمہ نے وصیت کی تھی کیا؟ علی دوسروں کو خبر نہ کرنا، لہذا علی نے کسی اور کو خبر نہیں کی۔ رات کے سناٹے میں اپنے دونوں بچوں سے کہا، بچوں جاؤ سلمان کے گھر پہ، غسل کفن دفن، اب صرف جنازہ اٹھنا باقی ہے، اور میں آج کی مجلس کے آخری مشاہد کے جملے پیش کر رہا ہوں۔ بچوں جاؤ حضرت سلمان کو بلا کے لانا۔ روایت کے جملے ہیں حسن و حسین گئے۔ عزاداروں کوئی بچہ جو اپنی ماں کے جنازے کو دیکھ کر آیا ہو، جس کے سامنے اس کے ماں کو غسل دیا جا چکا ہو، کفن پہنایا جا چکا ہو، وہ بچہ اپنی ماں کے جنازے میں کسی کی شرکت کے لیے کیسے خبر دینے جائے گا؟ مگر دل پہ پتھر رکھ کر خاموشی سے یہ دونوں بچے چلے۔ جب دروازہ کھلا کیا ہوا؟ کیا قدمہ تمنا سلمان، ہماری ماں مر گئی ہے، بابا نے بلایا ہے، چلیے ہمارے گھر چلیے۔ حضورکم الزہرا، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے، حضرت زہرا کے صدقے میں آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ عزاداروں، وہ علی جو خاموشی سے بیٹھے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا جو انسان روتے روتے تھک جاتا ہے، جیسے کوئی پہچان کر دکھتا ہے تڑپ کے روتا ہے، ارے جیسے سلمان آئے، علی کھڑے ہوئے، گلے سے لگایا، اے سلمان وہ دن یاد ہے جب فاطمہ کی شادی ہوئی تھی، فاطمہ اونٹ پہ تھی، بہار آپ نے پکڑا تھا، آپ فاطمہ کو میرے گھر لائے تھے، اے سلمان چلو فاطمہ تو قبر تک لے جانا ہے۔ آپ شادی کے بعد لائے تھے، اب فاطمہ کو قبر تک لے چلو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگار ہماری اس پر عبادت کو قبول فرما، پروردگار ہم سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، پروردگار حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ فرش عطا پہ جو مومنین مومنات تشریف فرما ہے، ان کے دلوں میں جو بھی جائز حاجات ہیں ان حاجات کو مقبول فرما، ان کے گھروں سے بلا مصیبت بیماری پریشانی کا خاتمہ فرما۔ پروردگار مجلس کے جو شرکا ہیں جو مجلس میں شرکت کے ذریعے مسئلہ خانی کے ذریعے رواخانی کے ذریعے صورت کے ذریعے صلاح کے ذریعے تبرک کے ذریعے فرشیدہ بچھانے کے ذریعے جس اعتبار سے بھی وہاں بہترین ہے، پروردگار ان سب کو صحت و سلامتی اور طول عمر عطا فرما۔ پروردگار محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پروردگار قبر فاطمہ زہرا سلام علیہا کی تعمیر کے لیے ثواب مہیا فرما۔
پروردگار وقت کے امام زمان علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعمال و اشعار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ماتم حضرت